السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ بابا، ابھی آپ جیسا کلمہ طیبہ کے بارے میں سمجھائے، الحمدللہ اچھے سے سمجھ میں آیا۔ ایک سوال میرے دماغ میں یہ آیا کہ یہ کلمہ شہادہ کیا ہے پھر؟ اس کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز آپ سمجھائے تو بہتر ہے۔ الحمدللہ آپ کا بھی سوال بڑا زبردست ہے کہ کلمہ شہادت کیا ہے۔ ابھی تو عبداللہ نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کیا مطلب ہے؟ کیا کوئی شخص اگر اسلام میں داخل ہونا چاہ رہا ہے وہ زبان سے خالی ادا کر دے تو کیا وہ مسلمان ہو جائے گا؟ نہیں، اس کو پوری طریقے سے اسلام کے 5 ارکان آپ پہلے سمجھانے پڑیں گے۔ اس کو پہلے ایمان کا سسٹم بتانا پڑے گا کہ واٹ از ایمان۔ ایمان کا مطلب کوئی چیز مان لینا، تو ماننے کے لیے آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھانا پڑے گا۔ اب کلمہ شہادت میں یہی ہے کہ پہلے آپ اللہ سمجھانا، لا الہ الا اللہ، تو آپ اللہ سمجھانے سے پہلے پورے معبود سمجھانا۔ تو یہ معبود سمجھانے کے بعد پھر آپ اس سے اقرار لینے کی کیفیت میں وہ آ جانا کہ میں نے مان لیا کہ اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ پھر یہ خبر آپ کو کس نے دی؟ تو پھر یہ کہے گا کہ محمد رسول اللہ نے دی۔ لیکن یہ کنڈیشن نہیں ہے خالی اسلام میں داخل ہونے کے، وہ 5 اسلام کے ارکان وہ قبول کرنا چاہیے۔ تو پہلے اس سے پہلے اس کی کاؤنسلنگ ضروری ہے کہ ہو از اللہ، ہو از پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب آپ یہ پوری باتیں سمجھائیں گے، وہ سمجھانے سے پہلے کیا ہے؟ موت سمجھانا پڑے گا۔ پہلے دعوت شروع ہوتی ہے موت سے، کیونکہ دنیا کا کوئی بھی شخص، کسی کنٹری کا، کسی زمانے کا، کسی رنگ کا، کسی شکل کا، کسی عمر کا، میل ہو یا فیمیل، وہ جب آپ اس سے پوچھیں گے کہ کوئی موت کو آپ انکار کر سکتے کیا؟ کوئی بھی نہیں ملے گا آپ کو، موت کا انکار کرنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ تو موت ایک ایسی حقیقت ہے جو کامن ہے سارے انسانوں میں، اور ہمیشہ کامن ٹرمز پہ بات کرنا۔ آپ اس کو موت کے بارے میں پکا 10-15 مثالیں دے کے موت کو یقین دلا دینا کہ دیکھو کبھی بھی مر سکتے ہیں، اور دنیا کا ایسا کوئی رسول بھی پیدا نہیں ہوا جس کو اپنی موت کے بارے میں معلوم ہو۔ اللہ کے نبی سے کئی مرتبہ لوگوں نے پوچھا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کوٹ کر دیا، اے نبی ان سے کہہ دو کہ تم اپنے بارے میں کیا پوچھ رہے ہیں، قل، اے نبی کہہ دیجئے کہ ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، میرے مرنے کے بعد میرا خود کا کیا حال ہونے والا ہے، میرے پر کب موت آنے والی ہے، مجھے کچھ نہیں معلوم، تمہارے بارے میں کیا بتاؤں۔ تو غرض یہ ہے کہ پہلے اس کو موت کے لیے آپ کنونس کریے، سمجھائیے کہ مرنا ہے۔ مرنے کے بعد آخر پھر ہماری یہ جو آتما، ہمارے جو پاورز ہیں، اب میں بات کرتے کرتے میری جان نکل جائے، میں مر جاؤں، کیا کریں گے آپ لوگ؟ یہ ویڈیو رک جائے گی، وہ ویڈیو آف کرنا بھی کسی کو یاد نہیں رہے گا۔ ابھی حال ہی میں ہم نے ایک ویڈیو دیکھا کہ پاؤمس کے رسم میں، سانچک مہندی میں وہ آئے اور کچھ مہندی وہندی لگانا چاہ رہے تھے، ایک صاحب گر کے وہیں ان کا دم نکل گیا، وہ ویڈیو چلتا رہا، کتنا مشہور ہوا یہ ویڈیو۔ تو جب یہ موت کمپلسری ہے، آنا ہی آنا ہے، جب وہ بات مان لے تو آپ اس کو یہ سمجھائیں گے کہ موت کے بعد کی زندگی آخر ہے کیا۔ وہاں 2 آپشن ہیں، یا تو یہ موت آپ کی آخری موت ہے، آخری زندگی ہے، آخری لمحہ ہے، اس کے بعد کچھ ہونے والا نہیں ہے، تو پھر یہ ناانصافی کی دنیا ہو گئی۔ اسی سے آدمی کافر ہو جاتا، اسی سے آدمی ملحد ہو جاتا، اسی سے آدمی اسلام چھوڑ کے چلے جاتا، ایکس مسلم بن جاتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو صرف دنیا کو انہیں ترازو کی نظر سے دیکھتے رہتا۔ میں بولتا بھئی یہ بچے مر جا رہے ہیں اور یہ ہو جا رہا ہے، وہ اللہ کیسا ہے جو دیکھ رہا بیٹھ کے کسی پہ ظلم ہو رہا ہے؟ تو ارے انبیاء کو قتل کر دیا گیا، خود ہمارے پروفٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت ٹوٹ گئے، لوگ مارے تو اس کا تو ہاتھ شل ہو جانا تھا، جل جانا تھا، جل کے کوئلہ بن جانا تھا۔ اور ہمارے پاس جھوٹے میسیجز آتے کہ جس نے وہ بابری مسجد گرائی تھی وہ جل کے راکھ ہو گیا، جس نے رسول اللہ کے ساتھ گستاخی کی تھی وہ جل گیا پوری۔ یہ بیوقوفی کی باتیں ہیں، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، اللہ اتنا بے صبرہ نہیں ہے۔ اب آئیے آپ کے سوال کی طرف۔ دیکھو میرا ایک طریقہ ہے بات کرنے کا، میں آپ کے سوال کو رکھ کے پہلے اس کے سائیڈ کے جتنے بھی ایفیکٹس ہیں نا سب کو کلیئر کرتا ہوں کہ ابھی آپ نے پوچھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کیا اس کی حقیقت ہے، کہ اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔
آپ دو حقیقتوں کا صرف اقرار کریں، یہ پیپسی کا باٹل ہے یا پانی کا باٹل ہے. آپ نے یہ کہا ہی نہیں کہ یہ پیپسی میں پیوں گا، یہ پانی میں نہیں پینا چاہ رہا ہوں. بھئی اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے ہوں گا کوئی بھی، میں بولا کیا میں عبادت کرنے والا ہوں؟ محمد اللہ کے رسول ہیں تو ہوں گے، میں کیا کروں بولتا ہوں. میں بولا کیا میں محمد کی اتباع کروں گا، میں اللہ کی عبادت کروں گا؟ نہیں بولا. تو پھر آپ جنت میں کیسے جائیں گے؟ وہاں تو آپ کو یہ اقرار کرنا پڑے گا. وہ اقرار کا ٹائم کب آئے گا؟ آپ پہلے کسی کو کنونس کر کے، موت پہ کنونس کر کے، موت کے بعد کے جوابات پہ کنونس کر کے، ایک زندگی ہے جو کبھی نہیں ختم ہونے والی ہے، آپ کی اس دنیا کے پورے حساب کتاب وہاں ہونے والے ہیں. آپ اچھی زندگی گزاریں گے اچھا نتیجہ نکلے گا، بری زندگی گزاریں گے برا نتیجہ نکلے گا. یہ سمجھانے کے بعد آپ اس کے ہاتھ میں قرآن دیں گے، یا قرآن کا تھوڑا تھوڑا حصہ کر کے روز اگر آدھے گھنٹے کا آپ لیکچر دیں گے اس کو، قرآن کا ٹرانسلیشن پڑھ کے سنائیں گے، تو وہ 1 مہینے میں قرآن پوری سمجھ جائے گا. اس سے پھر پوچھیں گے اب تم کیا گواہی دے سکتے ہو، کیا یہ وٹنس دے سکتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں؟ تب وہ کلمہ شہادت پڑھے گا، بولے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. وہ ایک چیز اور ایڈ کرے گا، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. میں نے پوری قرآن میں چیک کر لیا، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وہ اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ محمد نہ صرف اللہ کے رسول ہے بلکہ عام انسانوں جیسے ایک انسان بھی ہے. میں نے پڑھا ہے قرآن میں کہ قل انما انا بشر مثلکم، اے محمد ان سے کہہ دیجئے میں بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں. یوحا الی، مجھ پہ وحی آتی ہے. تمہارے میں میرے میں فرق یہی ہے، کوالٹیز میں ضرور فرق رہے گا، ورنہ تم کو اللہ تعالیٰ رسول بنا سکتا تھا اگر تمہارے اندر وہ کوالٹی ہوتی. یا اللہ عالم الغیب ہے، وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ بندہ آگے جا کے کیا کرے گا، اپنے اختیارات کا استعمال کیا کرنے والا ہے، تب وہ دیکھ کے وہ پوزیشن پہ دیتا ہے. جو آپ کبھی دوبارہ سوال کریں گے تو میں آپ کو اس کا جواب دوں گا. اعراف کی سورہ اعراف جو 7 نمبر پہ ہے، اس کی 172 نمبر کی آیت ہے. اس آیت کے بارے میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ اگر میں بھول جاؤں تو آپ کبھی مجھے یاد دلا کے پوچھ لیجئے. تمام سامعین سے میری گزارش ہے، یا میرا وہ ویڈیو بھی ضرور دیکھیے. اس ویڈیو کے بارے میں، اس آیت کے بارے میں آج تک کسی نے ویڈیو نہیں بنایا، اور اگر کسی کا ہے بھی 7 نمبر کی صورت ہے اعراف، 172 نمبر کی آیت ہے. اتنا ادھورا اور غیر مکمل ہے اس کا ڈیفینیشن، اس کی تفسیر، وہ میں سمجھاؤں گا. تو یہ گواہی قرآن کے پوری طرح سمجھنے کے بعد ہی قبول کی جائے گی. اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی اکیلی گواہی سے کچھ نہیں ہوتا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمد عبدہ رسولہ کے بعد ایمان کی گواہی دینا پڑے گا اس کو. ایک اکثر روایت مشہور کر دی جاتی ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ وتفلحوا. ایسے کیسے ہوگا بھائی؟ فلاح پانے کا جو تعداد ہے، تفلحون کا جو لفظ قرآن میں آیا ہے 36 ٹائمز ہے پوری قرآن میں. ذرا وہ 36 آیات نکال کے دیکھیے کہ فلاح کب ملتی ہے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ایسے تھوڑا ہی بولیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اگر بولے بھی ہیں تو سامنے کون ہے؟ صحابہ اکرام ہیں. اور وہاں مکے میں قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت نہیں ہے کا بولنا اپنی موت کو دعوت دینا تھا، کیونکہ وہاں 360 بتوں کی پوجا ہو رہی تھی. بڑے بڑے قبیلے اپنی اپنی ایک مورتی لا کے رکھے ہوئے تھے. ویسے ماحول میں ٹھہر کے بولنا کہ پورے 350 بت جو ہے جھوٹے ہیں، عبادت کے لائق تو صرف اللہ ہی ہے، تو موت کو دعوت دینا تھا. تو کامیاب ہو جاؤ کا مطلب یہ ہے کہ تم شہید ہو جاؤ. یہاں ٹھہر کے ذرا بولو لا الہ الا اللہ و تفلحوا. حالانکہ ایسا ہونا چاہیے اگر کوئی شخص مسلمان ہو رہا ہے، پہلے تو وہ کلمہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ، پھر آپ 1 مہینے کا کورس اس کو قرآن سمجھائیں گے. ایٹ لیسٹ اگر وہ بولے گا جلد سے جلد قرآن پڑھنا ہے، ڈیلی 7 آورس اگر آپ اس کو قرآن سمجھائیں گے 7 آورس، تو ایک منزل سمجھا سکتے ہیں. 7 منزلیں ہیں قرآن میں. یہ جمعے سے آنے والے جمعے تک آپ 1 ہفتے کا کورس دیں گے، کوئی دوسرا کام نہیں کرنا ہے. قرآن کا ترجمہ سناتے جانا ہے، آدھے گھنٹے کا ترجمہ سنائے، آدھا گھنٹہ بریک، آدھے گھنٹے کا ترجمہ، آدھا گھنٹہ بریک. 7 آورس 10 آورس جب آپ اس کو درس دیں گے، 7 دنوں میں 7 منزلیں پوری ہوں گی،
تب وہ جا کے اس قابل بنے گا کہ میں اب یہ گواہی دے سکتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی بھی نہیں ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور وہ بھی عبدہ و رسولہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے اللہ کا، یہ گواہی دے گا۔ اس کے بعد اس کو یہ گواہی دینا پڑے گا، آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، وہ ملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، وہ کتبہ، وہ رسولہ، وہ یوم الآخری۔ یہ ہے ایمان میں داخل ہونا۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اے نبی، یہ بدو آ کے تم سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ان سے کہو تم ایمان کہاں لائے؟ ابھی تو تم اسلام قبول کرے ہو، ایمان تو تمہارے دلوں کے قریب سے بھی نہیں پھٹکا۔ اچھا، یہاں سورہ بقرہ میں مجھے ابھی یاد آیا کہ آپ دیکھیے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ تو شرطیں بتا دی کہ میں جو ہے ہدایت کس کو دوں گا۔ اولئک علی ھدی من ربہم، نہیں یہاں سے ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور ایسے لوگ جو اے محمد تم سے پہلے کی نازل کردہ کتابوں پہ بھی ایمان لاتے ہیں، اور تمہارے اوپر جو کتاب نازل ہو رہی ہے اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اے نبی جو آپ پہ نازل کیا گیا ہے اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں۔ وما انزل الیک من قبلک، وما انزل من قبلک، اور آپ سے پہلے کے نبیوں پہ بھی جو کتابیں نازل ہوئی اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ آخری میں کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اولئک علی ھدی من ربہم اولئک هم المفلحون۔ یہ ہے وہ شرط۔ ایک شخص خالی یہ بول رہا میں اللہ پہ ایمان لا لیا، کچھ نہیں ہوتا۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ اب دیکھیے آپ، والذین ایمان لائے جو کچھ آپ پہ نازل کیا جائے، من ربہم، رب کا بھی تعارف ہو گیا، نبی کا تعارف ہو گیا، قرآن کا تعارف ہو گیا، فرشتوں کے ذریعے سے کتاب آ رہی، فرشتوں کا تعارف ہو گیا، آخرت کا تعارف ہو گیا، فلاح نصیب ہوگی۔ یعنی ایمان کے پورے 5 ارکان اس کے اندر موجود ہیں، اتنے سے ٹکڑے میں۔ کامیابی کی شرط یہی ہے۔ اب اس بیچارے کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، آپ اس کو سنا دے رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ اتنی ڈیٹیل کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ التجا ہے کہ وہ ہم کو ان باتوں پہ عمل کرنے، اس کو سمجھنے اور اس کو آگے پہنچانے، اسی چیز کی تبلیغ کرنا ہے آپ کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، یہ نہیں کہا بلغوا عنی ولو روایا۔ آپ بیٹھ کے کتابیں نکال کے کھول کے ان کا قصہ ان کا قصہ، ایسا ہو گیا تھا ویسا ہو گیا تھا، پتہ نہیں اس میں کتنا جھوٹ ہے کتنا سچ ہے۔ کیا ضرورت ہے آپ کو یہ سب بولنے کی؟ یہ کتاب پہ آپ کو پورا بھروسہ ہے کہ کتاب میں جھوٹ نہیں۔ جب وہ اس پہ عمل کرنا چاہے گا اور ڈیٹیل معلوم کرنا چاہے گا تو وہ حدیث کی کتاب نکالے گا، اپنے بڑوں سے پوچھے گا، جو تواتر چلا آ رہا ہے، پریکٹس چلی آ رہی ہے وہ دیکھے گا، اس کو حدیثوں سے چیک کرے گا، اپنا کریکشن کرے گا۔ دیٹس آل۔ آپ حدیثوں سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، بہت بڑی غلطی کریں گے۔ اور یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، یہ قرآن کے ساتھ کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، 4 مرتبہ ہے یہ آیت۔ میں نے اس قرآن کو دعوت دینے کے لیے، نصیحت کرنے کے لیے بڑا آسان کر دیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ جو آپ کا سوال تھا کہ ہم دعوت دے رہے ہیں، قرآن آسان ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دیکھو دعوت دینا ہی ایسا ہے جس سے تمہارے دلوں کو سکون ملے گا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کیا ہے؟ دعوت ہے۔ الدعاء هو العبادہ، بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو دعوت دینا ہی اصل عبادت ہے۔ لوگ اس کا مطلب بدل دیے، دعا هو العبادہ، یا بھیک مانگنا عبادت ہے۔ وہاں دعا کا لفظ ہے بھائی، بھیک مانگنے کا لفظ نہیں ہے۔ مانگنے کے لیے استعانت کا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں۔ تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، میں پھر کبھی سمجھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں سے ہم کو درگزر فرمائے اور اس کا احساس اور شعور عطا کرے تاکہ ہم وہ غلطی دوبارہ نہ کریں، اور ہم اپنے رب سے معافی بھی مانگیں کہ اللہ ہم سے جو غلطی ہو گئی ہے ہم اپنا کریکشن کر رہے ہیں۔ بالکل یہی موڈ میں کام کریے، یہی اسٹیٹس رکھیے اپنا، زیادہ غرور میں مت جائیے، اپنے آپ کو ڈپریشن میں مت ڈالیے۔
ہم تو مصروف ہیں، ہم نہیں پڑھ سکتے، سب آپ کے جیسے نہیں ہو سکتے، یہ سب کام چوری کی باتیں ہیں۔ میری زندگی جو لوگ جانتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ کام میں نے کیسا کیا، رشتے کیسے نبھائے، آرٹ کے معاملے میں میرا کیا معاملہ رہا، دنیا بھر کے کنٹریز پھرنا، ایک ایک کنٹری کے کئی، ہر چیز کریں ہم، لیکن حدود میں رہ کے کریں، اور قرآن کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے، جس کا ثبوت آج آپ کے سامنے۔ تو آپ بھی ایسا ہی کریے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔